فرد کا اپنے معاشرے کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی ایک روحانی جہت ہے، اور اس وجہ سے فرد اور معاشرے کے درمیان ایک سائیکک ریلیشن. اب سائیکک ریلیشن وہ چیز ہے جسے آج کی عام اصطلاح میں آپ ٹیلی پیتھک رشتہ بھی کہہ سکتے ہیں، روحانی تعلق بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ایک ہے فرد اور معاشرے کے درمیان. دوسرے لفظوں میں جیسے علامہ اقبال نے کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اور علامہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. تو جسے یہاں انہوں نے محبوب کہا ہے، جس کا دیدار اب عام ہو جائے گا، وہ یہی معاشرے کی اجتماعی روح ہے. اس روح کو دیکھنے والے انسان ہی کو آگے چل کر انہوں نے نیا آدم کہا. سر سید احمد خان نے یہ تصور اپنے ایک افسانے گزرا ہوا زمانہ میں پیش کیا تھا، جس میں ایک آسمانی دلہن اترتی ہے اور کہتی ہے، میں ہمیشہ رہنے والی نیکی ہوں، میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان سے سعی. ایک بات کا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ فولے اور اقبال کے تصورات میں ایک ذرا سا فرق یہ ہے کہ بہت سی اصطلاحات جنہیں اقبال بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں، فولے انہیں ریجیکٹ کرتی ہیں یا انہیں استعمال کرنے سے اجتناب کرتی ہیں. یہ ڈفرینسز سپرفیشل ہیں. یہ سپرفیشل اس لیے ہیں کہ فولے جن اصولوں کی بات کر رہی ہیں وہی اصول اقبال کے بھی ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ فولے کے سامنے صرف امریکن معاشرے کا یا یورپین معاشرے کا تجربہ ہے، اقبال کے سامنے بر صغیر کے مسلمانوں کا تجربہ ہے جو فولے کے سامنے نہیں ہے. اقبال اس تجربے کی روشنی میں بات کر رہے ہیں تو یہ تجربہ نسبتاً زیادہ وسیع ہے. ہمیں ایسے تمام مواقع پر یہ کرنا ہوگا کہ ہم اقبال کی بات سے فولٹ کی بات کو اوور رول کر دیں، یعنی اقبال ہیز ٹو اوور رول ادر تھنکرز. تب ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں گے اور تب ہمیں معلوم ہوگا کہ فولے بھی اصل میں یہی کہنا چاہ رہی ہیں. اگر ان کے سامنے وہ ڈیٹا آ جاتا جو اقبال کے سامنے تھا اس معاشرے کا، تو شاید وہ بھی یہی کہتی. سیکنڈ چیپٹر میں فولے کہتی ہیں کہ یہ جو فرد اور معاشرے کا روحانی تعلق ہے، سائیکک تعلق ہے، ٹیلی پیتھک تعلق ہے، یہ اس پروسیس میں دیکھا جا سکتا ہے جسے ہم گروپ پروسیس کہتے ہیں. اور گروپ پروسیس وہ ہوتا ہے جس سے کلیکٹیو آئیڈیا کریٹ ہوتا ہے. اس پر ہم ابھی تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے یہاں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب اس میں گروپ پروسیس میں ہوتا کیا ہے یہ بھی ابھی ہم تفصیل میں جانے والے ہیں، یہ انہوں نے تھرڈ چیپٹر میں بتایا ہے، تو میں یہاں اسے سکپ کر رہا ہوں. ہم کی پوائنٹس، پہلی بات یہ کہ گروپ پروسیس کسے کہتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اس میں ہوتا کیا ہے، وہ کریٹو کانفلکٹ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس کا میتھڈ کیا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس میتھڈ کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہم میں کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جن کی وجہ سے ہم وہ میتھڈ اپلائی نہیں کر پاتے. آئیے جی، گروپ پروسیس کیا ہوتا ہے. سیدھی سی ڈیفینیشن یہ یاد رکھیے کہ گروپ پروسیس سے مراد وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے ایک گروپ ایک آئیڈیا کریٹ کرتا ہے. اسے فولے نے انٹیگریشن بھی کہا ہے، اور اگر یہ پروسیس پوری سوسائٹی کی لیول پر ہو رہا ہو تو فولے اسے سوشل پروسیس بھی کہتی ہیں. سب سے اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 1857 سے لے کر 1953 تک بر صغیر کے مسلمانوں نے جتنے بھی آئیڈیاز کو پرسیو کیا، جتنے بھی گولز کے پیچھے وہ بھاگے، وہ سب کے سب گروپ پروسیس کے ذریعے کریٹ ہوئے تھے. قائد اعظم سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کے تصور کا خالق کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا ہر مسلمان. گروپ پروسیس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ سب لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان کوئی سملیرٹی ہے، کوئی کامن گراؤنڈ موجود ہے.
کہ جی ایک مسئلہ ہے, ہم نے اسے حل کرنا ہے, یہ ان سب کے درمیان کامن گراؤنڈ ہے. تو گروپ پروسیس میں پہلے ایک سملیرٹی ہوتی ہے, پھر جو ہی آپ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ سب کے اوپینینز ڈفرینٹ نکل آتے ہیں, تو وہ جو سملیرٹی آپ کے درمیان تھی وہ ختم ہو جاتی ہے, ڈفرینسز آ جاتے ہیں. یہ سیکنڈ سٹیج ہے. پھر آپ ان ڈفرینسز کو جب ریزالو کرتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ یونٹی اچیو کرتے ہیں, کہ آپ ان تمام ڈفرینسز کو اکٹھا کر کے ایک آئیڈیا کریٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ کریٹو کانفلکٹ ہے کہ ڈفرینسز آپ کی یونٹی کو کریٹ کرتے ہیں. اور یہ ان کا پلورلزم پر اعتراض ہے کہ پلورلزم یہ نہیں بتاتا ہے کہ ڈفرینسز سے یونٹی کریٹ کرنی ہے یا کیسے کرنی. اب یہ جو کریٹو کانفلکٹ کا تصور ہے, یہ ایک فرد واحد پر بھی اپلائی ہوتا ہے. آپ کے اپنے اندر کانفلکٹس ہیں, ان کو ہم نے ریزالو کر کے کس طرح سے ایک اپنی خود ہی تشکیل دینی ہے, اپنی ول کو ایک مضبوط کنسولیڈیٹڈ ول بنانا ہے. یہ کریٹو کانفلکٹ ہمارے اپنے اندر ہو. دو لوگوں کے درمیان بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں, انہی میں سے وہ کریٹو کانفلکٹ کے ذریعے, انٹیگریشن کے میتھڈ کے ذریعے کوئی پروگرس نکلتی ہے. قوموں کے درمیان ہو سکتے ہیں, وہ قومیں جن کے درمیان ماضی میں جنگیں ہوئی, جنہوں نے ایک دوسرے پر حکومت کی ہے, وہ جو دردناک پیریڈز ہیں ایک دوسرے پر حکومت کرنے کے, انہیں بھی کریٹو کانفلکٹ کی روشنی میں دیکھنا ہے, کیونکہ یہ بات اگرچہ طے ہو چکی ہے 1947 سے کہ اب کوئی قوم کسی دوسرے قوم کی زمین پر قبضہ نہیں کرے گی بلا وجہ. اب تو ہم نے یہ اصول طے کر لیا, لہٰذا اب ہم اسی پر چلیں گے. لیکن جس زمانے میں یہ اصول نہیں تھا, جس زمانے میں انٹرنیشنل لا یہی تھا کہ طاقتور ملک کسی بھی کمزور ملک پر قبضہ کر سکتا ہے, البتہ اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ وہاں پر جن لوگوں کو اس نے فتح کیا ہے ان کو کچھ انسانوں کی طرح ٹریٹ کرے کسی نہ کسی حد تک, وہ بھی مکمل طور پر نہیں. اب جس زمانے میں انٹرنیشنل لا ہی یہی تھا, ماضی کی صدیاں, اس زمانے میں جن قوموں نے دوسروں پر حکومت کی ان کو آپ آج کے سٹینڈرڈ سے نہیں جج کر سکتے. اگر آپ جج کریں بھی, آپ کی مرضی ہے, تب بھی آپ یہ بات خارج نہیں کر سکتے کہ اس پورے عمل سے بھی کچھ ایسی پازیٹیو چیزیں برآمد ہوئیں جنہیں اب آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. مثال کے طور پر انگریزوں نے یہاں حکومت کی, کلائیو نے جس طریقے سے بیٹل آف پلاسی جیتی, انسانی تاریخ کی شرمناک ترین حرکتوں میں سے شمار ہوگی. سلطان ٹیپو نے جس طرح جان دی وہ بہادری ہے, اور جس طریقے سے ان کے خلاف سازشیں کر کے انگریزوں نے انہیں شکست دی, یقیناً وہ شرمناک بات. بہرحال جیسے بھی اچھی طرح سے یا بری طرح سے انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی, انہوں نے یہاں تقریباً 150 سال 200 سال حکومت کی. اب اس حکومت میں جلیاں والا باغ بھی ہوا, اس میں بڑے بڑے مظالم بھی ہوئے, لیکن اسی حکومت کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ستی کی رسم ختم ہوئی. اسی کی وجہ سے آپ نے جمہوریت کی یہ چیزیں سیکھیں جنہیں آج ہر وہ قوم عزیز رکھنا چاہتی ہے جس پر کبھی انگریزوں نے حکومت کی. پارلیمنٹ, قانون کی نظروں میں سب کا برابر ہونا, آپ کہ یہ تمام قوانین کا نظام, عدالتیں, یہ سب چیزیں, ہیومن رائٹس, یہ تصور کہ انسان کو انسان سمجھنا ہے, غلامی کا خاتمہ, کوئی خوشی خوشی نہیں سیکھی یہ چیزیں ہمارے بزرگوں نے, ہمیں مجبور کر کے سکھائی گئی. اب آپ انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ وہی سسٹم واپس آ جائے جو سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ کے زمانے میں تھا, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو کے ہیروئزم کو, ان کی اسپرٹ کو اپنے دل میں زندہ رکھیں, لیکن آپ سسٹم وہ والا لیں جو انگریزوں نے آپ کو سکھا دیا تھا, اور پھر اسے آپ
مزید ایوالو کر کے قائد اعظم اقبال اور فالٹ وغیرہ کے خیالات کی روشنی میں آپ انگریزوں سے اور یورپ سے بھی بہتر ایک جمہوریت ڈیولپ کر لیں، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ جو پورا آئیڈیا ہے، بظاہر ذرا سا آئیڈیا نظر آتا ہے کہ جی ایک گروپ میں سملیرٹی ہوتی ہے، پھر ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں، پھر یونٹی کریٹ ہو جاتی ہے۔ یہ آئیڈیا قوموں کے درمیان بھی ہونا ہے، یہ آئیڈیا ان قوموں کے درمیان بھی ہونا ہے جنہوں نے ماضی میں کبھی ایک دوسرے پر حکومت کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس ڈفرینس کے ذریعے جو اس حکومت کی وجہ سے پیدا ہوا، پھر مل کر چیزیں کریٹ کی، انہوں نے مل کر چیزیں کریٹ کی۔ اب یہ ہمارا پورا جو اقبال کی سوچ، یہ سب جو یہ چیزیں ہیں، یہ جنہیں آج ہم لے کر چل رہے ہیں، یہ اسلام اور جو انگریزوں نے یہاں پر سسٹم قائم کیا تھا ان کے درمیان سنتھیسس، ان کے ڈفرینسز سے نکلی ہوئی ایک یونٹی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور مثالیں موجود ہیں۔ میتھڈ آف انٹیگریشن 3 سٹیپس میں ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے ڈفرینسز ہیں انہیں کھل کر ٹیبل پر رکھیے، انہیں چھپانے کی کوشش مت کریں۔ اس کے بعد وہ دونوں سائڈز کی ڈیمانڈز کو اٹھایا جائے اور انہیں بریک اپ کیا جائے کہ اس ڈیمانڈ کے کتنے حصے ہیں، یہ ڈیمانڈ جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ اگر آپ کمپنسیشن مانگ رہے ہیں تو اس میں کس حد تک غصہ شامل ہے، کس حد تک ایموشنل کانٹینٹ ہے، کس حد تک لیگل میٹر ہے، اس کو تمام ان کے پارٹس میں اس کو آپ جو ڈیمانڈز ہیں دونوں طرف کی جو کانفلکٹ کر رہی ہیں ان کو آپ حصوں میں بانٹ دیں، اور پھر اس کے بعد ایسا رسپانس نکالے جس میں یہ سارے دونوں ڈیمانڈز ایک ہو جائیں، یہ الگ الگ نہ رہیں۔ تو یہ کمپرومائز نہیں ہے، یہ ڈومینیشن نہیں ہے۔ ڈومینیشن ہے ایک پارٹی کی بات مان لی جائے، دوسری کی ریجیکٹ کر دی جائے۔ کمپرومائز یہ ہے کہ دونوں سائڈز اپنی کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑ دیں، یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ انٹیگریشن یہ ہے کہ کوئی ایسا سولوشن نکالا جائے جس میں دونوں سائڈز کی ڈیمانڈز پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سولوشن نکالنا ہے، تھرڈ سٹیپ، پریپیئر دا رسپانس، اس کے لیے آپ میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، آپ میں انفرادی طور پر، آپ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بلاول صاحب کی بات نہیں ہو رہی، مریم صاحبہ کی بات نہیں ہو رہی، عمران خان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں آپ کی بات ہو رہی۔ پہلی چیز ہے عقل سمجھ بڑی اونچی لیول کی چاہیے۔ میں ابھی آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا کہ اونچی لیول کی سمجھ بوجھ سے کیا مراد۔ دوسری چیز ہے نگاہ بڑی تیز چاہیے، اور نگاہ ایسی چاہیے جو فرق کر سکے۔ ڈسکریمنیشن لفظ کو آپ ذہن پر نقش کر لیں۔ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اپنے پرائے کا لحاظ نہ کرنا، ڈسکریمنیٹ فرق کرنا، فرقان جسے ہم کہتے ہیں، وہ نگاہ چاہیے۔ یہ براہیمی نظر ہے ڈسکریمنیشن، ٹھیک ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو یہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ آپ نے نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر سچائی کو پہچاننا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کوئی انوینٹ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت، شوق، ذوق۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ان تینوں چیزوں کی ایک مثال پیش کروں گا، ایک ایک مثال۔ وہ ٹرک ڈرائیور آپ کو یاد ہے، وہ واقعہ ہوا تھا آرمی اسکول والا، پشاور میں حادثہ ہوا تھا۔ اس کے اگلے دن ایک ٹرک ڈرائیور نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس وجہ سے ہم پڑھے لکھے لوگوں میں یہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اے ہیبٹ آف انجوائنگ ڈومینیشن، دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ دوسری چیز، کوئی بھی جو ایشو آتا ہے نا ہمارے سامنے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ایشو کو سالو کیسے کرنا ہے، ہم اس میں پڑ جاتے ہیں کہ اس ایشو کا رنگ کیسا ہے، تو اس ایشو کے بارے میں فلانے مفکر نے کیا کہا ہے،
عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کمیونیکیشن گیپس، ہم دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، دوسرا اگر کہہ بھی دے تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہم نے اس کے الفاظ کو کسی اور طرح انٹرپریٹ کرنا ہے، ٹویسٹ کرنا ہے۔ لیڈرز کا انفلوئنس، ہم نے ایشو کو اس طرح نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ایشو کیسے ریزالو ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارا لیڈر کیا کہتا ہے، ان کا لیڈر کیا کہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، اس لیے سب سے پہلے میں عمران خان پر تنقید کروں گا، باقی سیاسی جماعتیں بھی یہی کریں، جو جس جماعت کا فالوور ہے وہ سب سے پہلے اپنے لیڈر کو جا کر سیدھا کرے، سب سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم اس کی بجائے اپنے لیڈرز کے انفلوئنس میں رہتے ہیں، کسی بھی ایشو کو ہم بجائے اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنے کے، ہم نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس پر ہمارا لیڈر صحیح بات کر رہا ہے، دوسرے لیڈرز غلط کر رہے ہیں۔ صرف سیاسی لیڈر ضروری نہیں، انٹلیکچوئل لیڈرز، آپ نے جن مصنفوں کو پڑھ رکھا ہے۔ آخری چیز، our lack of training for integration۔ اب اس میں بیڈ ایگزامپل خود میری پارکر فالٹ کے لحاظ سے گاندھی جی ہیں، سب سے بری مثال، جن میں یہ آپ کو 5 خصوصیات مل جائیں گی، اور خاص طور پر ہیبٹ آف انجوائنگ ڈومینیشن، اس کی فالے نے زیادہ بات کی ہے گاندھی کے حوالے سے، لیکن گاندھی جی مجسم صورت ہیں ان 5 خصوصیات کی، اور جتنا زیادہ ان کا دنیا میں چرچا ہو رہا ہے اتنا زیادہ دنیا میں کانفلکٹ بڑھ رہا ہے، اور دنیا اس انٹیگریشن کے قابل نہیں ہو رہی۔ گڈ ایگزامپلز یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، فالے نے نہیں پیش کی ہیں۔ سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بناتے ہوئے 27 دسمبر 1886 کو کہا تھا، ذرا آپ یہ الفاظ دیکھیں، جو غلطی ہمارے خیال میں ہو وہ دوسروں کے خیال سے بخوبی اصلاح پاوے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اس لیے بنی تھی کہ وہاں جو لوگ بھی آتے تھے وہ یہ سوچ کر نہیں آتے تھے کہ انہوں نے اپنا آئیڈیا کو دوسروں سے منظور کروانا ہے، وہ یہ سوچ کر آتے تھے کہ انہوں نے اپنے آئیڈیا کو دوسروں سے موڈیفائی کروانا ہے، وہ اپنی پرابلم لے کر آتے تھے کہ دوسروں سے مل کر سولوشن ڈھونڈے جائیں۔ یہ اسپرٹ تھی جو خواجہ ناظم الدین کے زمانے تک 1953 تک قائم رہی، تھرو آؤٹ جو بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ ہے 1857 سے 1953 کی، یہ اسپرٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثالیں پھر میں آپ کو حوالہ دوں گا، ہاؤ جینا لبریٹڈ انڈیا، وہاں آپ کو ملیں گی۔ اب آپ سوچئے کہ ان مثالوں کو سامنے رکھیں تو جو اس میں اور آج کے ماحول میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ آج اگر آپ چینلز پر کسی ایسے شو کا تصور کریں جس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی بیٹھی ہو یا دوسری جماعتیں بھی بیٹھی ہوں، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت، تو وہاں پر ان تمام کے جو ریپرزینٹیٹیو آئیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں جی نواز لیگ جو ہے ہماری، اس کو یہ بڑی پرابلم پیش آ رہی ہے، اس وجہ سے لوگ بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اگر پی ٹی آئی یا یہ فضل الرحمان صاحب کا گروپ یا پیپلز پارٹی کوئی ہماری اس میں رہنمائی کر دے، اور پی ٹی آئی کا تو بڑا اچھا سوشل میڈیا ونگ ہے تو ہمارا بڑا برا ہے، تو پی ٹی آئی ہمیں کچھ ٹپس دے دے کہ کس طرح سے ہم بھی اپنا سوشل میڈیا ونگ بہتر کر سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی بتا رہی ہو کہ آپ ایسے کریں، یہ آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا تھا 1857 سے 1953 تک یہی ہوتا تھا۔ یا تو مسلمانوں کی ایک ہی جماعت تھی، آل انڈیا مسلم لیگ زیادہ تر ٹائم، بیچ میں 5-6 سال کے لیے جب کئی جماعتیں الیکٹ ہو کر آ گئیں تو ان تمام جماعتوں کو اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو بٹھا کر یہ کروانے کے لیے ایک محمدن ایک اپنا آل انڈیا مسلم کانفرنس بنی، جہاں پر یہی ہوتا تھا
ہر سال وہ جمع ہوتے تھے، سال کے درمیان بھی اجلاس ہوتے تھے، وہاں وہ یہی کر رہے ہوتے. اور اس کے بانی آغا خان تھے، بعد میں اس کے سب سے مشہور پریزیڈنٹ علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال اس جماعت کے پریزیڈنٹ رہے. اس کورس میں نئی جمہوریت جسے ہم کہہ رہے ہیں، نئی جمہوریت یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہو، چاہے اس پر ایک جماعت ہو، ایک سے زیادہ ہو، جو بھی ہو، وہ سب مل کر یہ طے کریں کہ ہم ایک قوم کی جماعتیں ہیں، ہم نے مل کر اس قوم کا فائدہ کرنا. جب میں یہ دیکھ سکوں کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ جس طریقے سے کسی مسئلے کو حل کر رہی ہوں، بالکل اسی طریقے سے دنیا میں بڑی قومیں جو ہیں وہ اپنے مسئلے کو حل کرتی ہیں، تو تب جو ہے میں ورلڈ پروسیس کا ایک حصہ بننے کے قابل ہوں. جب تک ہم یہ لیسن نہیں سیکھیں گے، جنگ نہیں رک سکتی اور کوئی بھی تعمیری کام شروع نہیں ہو سکتا ہے. آج کل جو مسائل کے حل پیش کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر بہت مکینیکل ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر معاشرے کو ایک نئی شکل دے دی جائے، نیا پاکستان بنا دیا جائے، نیا یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، تو جو ہم چاہتے ہیں وہ مل جائے گا. لیکن یہ توقعات درست نہیں ہیں. اصل سچائی، گہری سچائی، شاید سب سے گہری سچائی یہ ہے the will to will the common will. چلیں پہلے اس کی تشریح کر لیتے ہیں، پھر ہم اس میں will کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ 3 دفعہ. the will to will the common will. common will ہے کہ جب سب لوگ مل کر ایک ہی چیز چاہیں. یہ ہو نہیں سکتا، یا ہوا نہیں ہے، یا اس وقت نہیں ہے، تو پھر اس کی خواہش کرنا جو ہے وہ ہے to will the common will، کہ آپ اس کی خواہش کریں کہ ایسا ہو جائے کہ سب لوگ مل کر ایک چیز چاہیں. اچھا، ممکن ہے کہ حالات اتنے برے ہوں کہ آپ اس کی خواہش بھی نہ کر سکیں، تو کم سے کم آپ یہ خواہش کر لیں کہ اس کی خواہش کر سکوں میں. یعنی کامن ول کی خواہش کرنے کی خواہش، یہ جو خواہش ہے جو کسی حال میں بھی آپ کے دل سے جدا نہ ہو، چاہے حالات اتنے برے ہوں جہاں پر اتحاد کریٹ کرنے کی کوئی کوشش بھی حماقت ہو، خودکشی ہو، اور آپ نہ کریں کوشش، وہاں پر بھی یہ خواہش آپ کے دل سے نہ جائے. یہ چیز ہے جسے پالٹ کہتی ہیں the will to will the common will. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اصل دل ہے جمہوریت کا، یہ زندگی کا وہ مرکز ہے جس میں سے پھر سچی جمہوریت پیدا ہو. یہ خواہش جو ہے نا، یہ اپنے ارد گرد اثرات قائم کرتی چلی جاتی. وہ اثرات آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں جیسے خدا کی مرضی ہو، اور پھر ان اثرات میں سے سچی جمہوریت پیدا ہوتی ہے. جمہوریت کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو وہ کہیں گی کہ جو چیز بھی the will to will the common will سے پیدا ہو رہی ہے، وہ یا تو جمہوریت ہے یا وہ جمہوریت کے کسی پروسیس کا حصہ ہے. اور جو چیز اس سے پیدا نہیں ہو رہی وہ جمہوریت نہیں ہے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو وہ جو ابلیس کے مشیر کہتے ہیں کہ انسان کو ہوش آنے لگا تو ہم نے بادشاہت کو جمہوری لباس میں پیش کر. جہاں پر بھی the will to will the common will نہیں ہے، وہاں آپ جو مرضی ادارے بنا لیں، آپ آئین لے آئیں، آپ عدلیہ لے آئیں، آپ پارلیمنٹ لے آئیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے آئیں یا لے جائیں، سیاسی جماعتیں بنا لیں، ان کا جمہوریت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ the will to will the common will سے پیدا نہیں ہوئی. آل انڈیا مسلم لیگ میں اور باقی تمام سیاسی جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ the will to will the common will سے پیدا ہوئی، ایک ایسا پلیٹ فارم جس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم یہ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، یہاں پوری قوم اکٹھی ہو اور مل کر اپنے فیصلے کرے. تو یہ فالٹ کا اہم ترین کوٹ ہے، اور یہ اصطلاح the will to will the common will یہ ان کی اہم ترین اصطلاحات میں سے ہے. جمہوریت کی تعریف
وہ کسی نظام، کسی قوم، کسی ظاہری چیز سے نہیں کرتی ہیں، وہ اس سے کرتی ہیں کہ دا ول ٹو ول، دی کامن ول سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ سچی جمہوریت ہے، یا سچی جمہوریت کی طرف بڑھنے کے راستے کا کوئی عمل ہے۔ اور جس چیز کی روح میں یہ نہیں ہے وہ جمہوریت ہے۔